بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی JIT پروگرام کے ساتھ. اس پروگرام میں ہم آپ کو منشیات کی تفتیش کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ منشیات کی تفتیش کے نکات کیسے ہوتے ہیں اور کون کون کے نکات کی وجہ سے ملزمان جیلوں میں سڑ سکتے ہیں اور ان کی کنوکشن ریٹ بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم عوام الناس کو جرائم سے بچاؤ کی تدابیر بتاتے ہیں اور مختلف کیسز میں ہم تفتیش کے نکات بھی بتاتے رہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اندراج FIR اور اس کے مضمون میں تسلسل اور توازن. FIR کرنے میں ہم نے کون سی احتیاطی تدابیر برتنی ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا استغاثہ مضبوط ہوگا. ہم ابھی شروع کریں گے. مزید زیادہ وقت آپ کا ضائع کیے بغیر ہم آگے کی طرف چلیں گے. آپ نے جب FIR درج کرنی ہے، تفتیشی افسران نے پاکستان کی تمام پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو تفتیشی افسران ہیں، جو مدعی صاحبان ہیں، جو منشیات کے افریت کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہوں نے FIR درج کرنے میں دیر نہیں لگانی. اگر دیر ہو جائے تو آپ نے وجہ بتانی ہے کہ میں نے دیر کیوں کی تھی. اسی طرح FIR روزنامچہ میں آپ نے پہلی انٹری کا وقت ایک ہرگز نہیں رکھنا. آپ نے FIR کی جب اندراج کرنا ہے تو روزنامچہ کی انٹری پہلے ہوگی اور FIR کا اندراج بعد میں ظاہر کیا جائے گا. اسی طرح روزنامچہ میں انٹری اور بعد میں پرچے کا وقت آپ درج کریں گے. پہلے روزنامچہ میں انٹری ہوگی اور بعد میں پرچے کا وقت درج کیا جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے. اسی طرح FIR کے خانہ نمبر 3 میں مقدار، منشیات، کل برآمدہ اور رقم وٹک اور جو اشیاء ملزم کے جسم سے آپ کو برآمد ہوتی نظر آئیں اور آپ نے برآمدگی کی ہو اور فرد مقبوضگی بنائی ہو، وہ بھی آپ نے خانہ نمبر 3 FIR میں درج کرنی ہے. اور دیگر برآمدہ اشیاء کا بھی آپ نے تذکرہ بہتر طریقے سے کرنا. اور ملزم سے جو بھی اشیاء، گاڑی وغیرہ ہے، موٹر سائیکل ہے، یا جو اشیاء، تھیلا، شاپر، جو چیزیں آپ برآمد کرتے ہیں اور فرد مقبوضگی بناتے ہیں، ان کا تذکرہ آپ نے خانہ نمبر 3 میں FIR میں لازمی کرنا ہے. محکمہ کسٹم اگر استغاثہ دے اور برآمدگی کی اطلاع دے تو اس کی سیکشن ہے 171 کسٹم ایکٹ کے تحت یہ تیار کی جاتی ہے. یہ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہمارا فور فرنٹ پہ ہے منشیات کے خلاف جنگ میں، تو وہ صاحبان ہمارے کسٹم کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی اس بات کا نوٹس میں ہونا چاہیے، ان کے نالج میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تفتیشی افسر FIR کے اندراج سے پہلے موقع پر پہنچ کر ضمنی لکھتا نظر ہرگز نہ آئے، اور ضمنی میں جو وقت لکھے وہ FIR کے اندراج کے وقت سے آگے کا وقت ہو. پہلے کا وقت لکھنے سے کیس برباد ہو جائے گا. اسی طرح FIR کے اندراج کے 5 منٹ یعنی کہ جلد ہی اگر تفتیشی افسر پہنچتا ہوا نظر آئے اور پہنچ کر وہ اپنی ضمنی شروع کر دے اور 5 منٹ کے وقفے سے پہنچے اور فاصلہ اس کا زیادہ ہو اور تھانے سے فاصلہ جائے وقوع کا بہت زیادہ ہو، 2 گھنٹے کا ہو، 1.5 گھنٹہ کا ہو، تو تب بھی پرابلم ہے. بعد میں وکیل صفائی اور وکیل صفائی کے کویسچنز کا وہ سامنا نہیں کر پائے گا. اسی طرح گرفتاری اور تیاری مقبوضگی بھی FIR کے اندراج کے حساب سے آپ نے درج کرنی ہے. یہ آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے. ایک ہی ہاتھ میں آپ نے منشیات جب آپ دکھاتے ہیں ملزمان کے ہاتھ میں، ایک ہی ہاتھ میں آپ رقم وٹک دکھا دیتے ہیں اور FIR آپ دکھا دیتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی ہاتھ میں منشیات اور وٹک ہرگز نہیں دکھانی، جبکہ آپ نے دونوں ہاتھوں میں علیحدہ منشیات کا اور رقم وٹک کا برآمد ہونا دکھلانا ہے. ایک ہاتھ میں منشیات برآمد ہونا دکھلانی ہے اور وٹک کی جیب کو کوشش ہونی چاہیے یا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک ذہن میں بٹھا لیں آپ کے جیب سے، ملزم کی جیب سے برآمدگی آپ نے دکھانی کہ رقم وٹک جیب سے برآمد ہوئی. اسی طرح ہر کیس میں آپ نے رقم وٹک کا تذکرہ لازمی کرنا ہے. رقم وٹک کے بغیر کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ منشیات کو فروخت کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. ملزم کی شناخت کا ذریعہ اور نشاندہی کرنے والا آپ لازمی واضح کریں. جب ملزم کی شناخت آپ نے واضح کرنی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ شخص اس طرح ان مقدمات میں اور یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے اور یہ اتنے مقدمات میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اتنے مقدمات میں یہ پہلے ملوث رہا ہے اور اس کی شناخت کا یہ ذریعہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے مقدمات میں ملوث رہا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے اور دیگر اس طرح کی یہ کارروائیاں کرتا رہا ہے اور خاص طور پہ پیڈلنگ کے حوالے سے یہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ملزم کا پرس، موبائل فون اور گاڑی کے ٹکٹ یعنی کہ ٹول پلازوں سے جو حاصل کیے گئے ٹکٹ ہیں وہ ٹکٹ آپ لازمی قبضے میں لیں. ادروائز یہ ہوگا کہ ملزم سے کچھ اگر ریکوری نہیں کریں گے تو ایسے لگے گا صرف منشیات لے کر ایک ملزم کسی جگہ پہ جا رہا ہے اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اس کے پاس کوئی ٹول پلازا کی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی ریلوے کا ٹکٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جہاز کا ٹکٹ نہیں ہے، کوئی ATM کارڈ اس کی جیب میں سے برآمد نہیں ہوا. تو یہ چیزیں برآمد کر کے آپ لاجیکل بنائیں گے اپنے مقدمے کو اور اپنے استغاثے کو. منشیات کے گاہک کی دریافت آپ نے لازمی ڈالنی ہے، کوشش کرنی ہے یا کوشش ظاہر کرنی ہے. مقدمے میں آپ نے ضمنی میں ظاہر کرنی ہے کہ میں نے کوشش کی کہ منشیات خریدنے والے لوگ تھے ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی جو موقع پر موجود تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی بیان نہیں اندراج کروایا. اور اس کے علاوہ اگر منشیات خریدنے والا موقع سے گرفتار ہو جائے تو اس کی گرفتاری بھی ڈالیں اور اس پر علیحدہ مقدمہ بھی درج کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے، اس سے یہ دونوں مقدمے آپس میں کوارڈینیٹ ہو جائیں گے. منشیات فروخت کرنے والا اور منشیات خریدنے والا دونوں علیحدہ مقدمات میں پروئے جا سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ نے حالات برآمدگی، کہاں سے آپ نے برآمدگی کی، مخبر کی اطلاع کیسے آئی، کہاں اطلاع ملی، کس طریقے سے، کس ذریعے سے آپ کو اطلاع ملی، کیسے کسی ملزم کو مشکوک آپ نے سمجھا اور گردانا، یہ بھی آپ نے FIR یا استغاثے میں اپنے میں واضح طور پر درج کرنا ہے۔ اسی طرح جائے گرفتاری، ملزم، استغاثہ اور فرد مقبوضگی میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فرد مقبوضگی میں تفتیشی یا جو مدعی ہوتے ہیں یعنی کہ کمپلیننٹ ہے، سب انسپیکٹر صاحب ہیں، وہ جائے گرفتاری ملزم کی اور جگہ سے ڈال دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور استغاثہ میں کسی اور جگہ سے دکھا دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے جس کو حل کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تفتیشی افسر جو ہے وہ مدعی مقدمہ سے FIR کی کاربن کاپی کو حاصل کر کے ضمنی میں لکھے کہ میں نے اس سے کاربن کاپی حاصل کر لی ہے، یہ نہ کرے کہ اس کی فوٹو کاپی میں نے لگا لی ہے، ہمراہ لگا لی ہے۔ فوٹو کاپی آپ تب لیں گے جب ملزمان کی تعداد زیادہ ہوگی، تب پھر فوٹو کاپی لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تتمہ بیان، جب چلان فائل کیا جاتا ہے تتمہ چلان، تو اس کے ساتھ فوٹو کاپی لگ سکتی ہے۔ اس کے لگائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ لاجیکل اور وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ملزم کے جائے وقوع سے فرار ہونے کے حوالے سے یہ بات نوٹس میں رکھنی چاہیے کہ جب جائے وقوع سے فرار ہو تو آپ 10 قدم کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بری ایک پریکٹس جاری کی ہوئی ہے تفتیشی افسران نے اور مدعی صاحبان نے۔ گرفتاری ملزم کی آپ نے ایک جگہ سے ملزم کو فرار کرانا ہے اور کچھ دور تک بھگانا ہے اسے، یا بھاگتا ہوا نظر دکھانا ہے کہ یہ دور تک بھاگا، تب جا کے اس کو کہیں سے گرفتار کیا گیا، بجائے کہ جہاں سے فرار ہو اور 10 قدم یا 3 قدم سے آپ دوبارہ اس کی گرفتاری ڈال لیں۔ وہ بھی بہت ایک عجیب سا اللاجیکل بات ہو جائے گی جو کہ عدالت میں کویسچنز کو ریز کرے گی، اور عدالت میں ہمارے تفتیشی افسران اور ہمارے مدعی صاحبان بالکل بھی اس کو ودسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو بتائیے گا۔ ہمارے ان معلومات کے متعلق تفتیشی افسران کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی تاکہ تفتیشی افسران پاکستان بھر میں تفتیش کے معیار کو بہتر سے بہتر کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا، آپ ہمارے ساتھ منشیات کے خلاف جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر اس سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پیارا منشیات کی لت میں مبتلا ہے اور آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے اگر انویسٹیگیشن سکلز کے متعلق، نارکوٹکس انویسٹیگیشن سکلز کے متعلق آپ لیکچر دلوانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔